آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ مصر، جب ہم یہ نام سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ اہرام، فرعون، ممیاں، ہے نا؟ لیکن اس ملک کی کہانی صرف ان چند چیزوں تک محدود نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ وسیع اور گہری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ 5000 سال، جی ہاں، 5000 سال پرانی تہذیب کی کہانی صرف 5 منٹ میں کیسے سنائی جائے؟ سچ پوچھے تو یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے، لیکن چلیں کوشش کرتے ہیں۔ آئیے مل کر اس کی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس لمبی کہانی کا خلاصہ کیا نکلتا ہے۔ تو ہم شروعات کریں گے اس ایک چیز سے، ایک ایسی چیز جو ہزاروں سالوں میں کبھی نہیں بدلی، اور وہ ہے مصر کی شہ رگ، اس کی لائف لائن جس نے اس کی تقدیر کو ہمیشہ سے، ازل سے شکل دی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دریائے نیل کی۔ مصر کی پوری تاریخ، اس کی پوری تہذیب اسی دریا کے گرد گھومتی ہے۔ یہ صرف پانی کا ایک بہاؤ نہیں ہے، یہ تو ایک پوری تہذیب کا خالق ہے۔ قدیم مصری اپنی سرزمین کو کہتے تھے کیمٹ، یعنی کالی زمین، اور یہ نام آیا تھا نیل کی لائی ہوئی زرخیز کالی مٹی سے۔ سوچیں ذرا، ایک طرف میلوں تک پھیلا ہوا تپتا صحرا جسے وہ سرخ زمین کہتے تھے، اور اس کے بیچوں بیچ زندگی سے بھرپور یہ کالی پٹی۔ اسی کالی زمین نے اس بنجر علاقے میں زراعت اور زندگی کو ممکن بنایا۔ مصر کی بقا کا سارا دار و مدار اسی پر تھا۔ اور اسی نیل کے تحفے نے ایک عظیم تہذیب کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے تقریباً 3150 قبل مسیح میں بالائی اور زیری مصر ایک ہوئے۔ پھر انہوں نے دنیا کا ایک ابتدائی تحریری نظام ایجاد کیا، ایک مرکزی حکومت بنائی، منظم مذہب قائم کیا، اور ہاں، وہ شاہکار تعمیر کیے جو آج بھی انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں، جیسے گیزا کے عظیم اہرام۔ ذرا سوچیں، اس وقت جب دنیا کے زیادہ تر لوگ قبائل میں رہ رہے تھے، مصری یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ یہ واقعی اپنے وقت کے لیے ایک انقلاب تھا۔ یہ سب کوئی 100-200 سال کی بات نہیں ہے۔ قدیم، وسطی اور جدید بادشاہتیں کل ملا کر 3000 سال۔ یہ استحکام اور تسلسل کی ایک ایسی مثال ہے جو تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ اسی دور نے ہمیں توتن خامون اور رامسیس دوم جیسے عظیم اور مشہور فرعون دیے۔ لیکن جیسا کہ تاریخ کا اصول ہے، کوئی بھی سنہری دور ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ مصر کی بے پناہ دولت اور اس کی اسٹریٹیجک لوکیشن، یعنی ایشیا اور افریقہ کے سنگم پر ہونا، اس نے بڑی بڑی سلطنتوں کی نظریں اپنی طرف کھینچ لیں، اور یوں مصر حملہ آوروں کے لیے ایک پرکشش ہدف بن گیا۔ اور پھر فتوحات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے 525 قبل مسیح میں فارسی سلطنت نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایک بڑی غیر ملکی طاقت نے سرزمین پر مکمل کنٹرول حاصل کیا۔ پھر آئے سکندر اعظم 332 قبل مسیح میں۔ ان کی فتح کے ساتھ ہی یونانی دور کا آغاز ہوا، اور اسکندریہ جیسا شہر بسا جو صرف دار حکومت ہی نہیں بلکہ علم اور ثقافت کا ایک ایسا مرکز بنا جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ سکندر کے بعد کولوپترا کا دور آیا، اور اس کے زوال کے بعد رومیوں نے مصر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ لیکن رومیوں کے لیے مصر صرف ایک صوبہ نہیں تھا، یہ ان کا پرسنل بریڈ باسکٹ تھا، یعنی وہ جگہ جو پوری رومی سلطنت کو اناج فراہم کرتی تھی اور روم کی طاقت کو قائم رکھتی تھی۔ پھر 7ویں صدی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ عرب افواج نے اس خطے کو فتح کیا اور اپنے ساتھ اسلام اور عربی زبان لائے۔ یہ صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک ایسی ثقافتی اور مذہبی تبدیلی تھی جس نے مصر کی شناخت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا اگلے 1000 سال تک۔ فاطمی، مملوک اور آخر میں سلطنت عثمانیہ جیسی بڑی طاقتیں قاہرہ سے حکومت کرتی رہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصر دنیا کی بڑی سلطنتوں کے لیے ہمیشہ کتنا اہم رہا ہے۔ اب ہم تاریخ میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور کہانی کی رفتار کو ذرا دھیما کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے 19ویں اور 20ویں صدی کی، وہ دور جس نے قدیم مصر کو ایک جدید قومی ریاست میں تبدیل کر دیا۔ تو جدید مصر کا سفر کیسے شروع ہوا؟ 1805 میں محمد علی پاشا نے ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی اور مصر کو جدید بنانے کا کام شروع کر دیا۔ پھر 1869 میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، نہر سوئز کھولی گئی جس نے مصر کو دنیا کے نقشے پر ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک مقام بنا دیا۔ لیکن اسی اہمیت کی وجہ سے 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ کئی دہائیوں بعد 1922 میں مصر کو برائے نام آزادی تو ملی اور وہ ایک بادشاہت بن گیا، لیکن اصل تبدیلی 1952 میں آئی جب فری آفیسرز موومنٹ نے ایک انقلاب کے ذریعے بادشاہت کا خاتمہ کر دیا اور جمہوریہ کی بنیاد رکھی۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے
کہ یہ آزادی صرف چند لیڈروں کی وجہ سے نہیں ملی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سعد زغلول جیسے رہنماؤں کی قیادت میں قوم پرستی کی ایک زبردست لہر اٹھی۔ یہ ایک عوامی انقلاب تھا جس کے دباؤ میں آ کر برطانیہ کو مصر کو آزادی دینا پڑی۔ تو یہ تو تھی تاریخ، اب آتے ہیں آج کے مصر پر۔ 21ویں صدی کا مصر کیسا ہے؟ اس کے لوگ، اس کی سیاست اور اس کی معیشت اسے آج کی دنیا میں کہاں کھڑا کرتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آبادی کی۔ 2025 تک مصر کے آبادی کا تخمینہ ہے تقریباً 109 ملین۔ یہ اسے افریقہ کا تیسرا اور دنیا کا 15واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بناتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یہی آبادی اسے مشرق وسطی اور افریقہ میں ایک بڑی طاقت بناتی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے، مصر کی 99% آبادی، جی ہاں 99%، ملک کے کل رقبے کے صرف 5.5% حصے پر رہتی ہے۔ اور یہ حصہ کون سا ہے؟ وہی دریائے نیل کی وادی اور اس کا ڈیلٹا۔ یعنی ہزاروں سال گزر گئے لیکن نیل آج بھی مصری زندگی کا مرکز ہے۔ اس چارٹ کو دیکھیں، پچھلی 2 صدیوں میں آبادی میں ایک دھماکہ خیز اضافہ ہوا ہے۔ 1798 میں جب نیپولین نے حملہ کیا تھا تب یہاں صرف 30 لاکھ لوگ رہتے تھے۔ 2017 میں یہ تعداد 95 ملین تک پہنچ گئی اور آج 100 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین تبدیلی ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں معیشت کی۔ اکثر لوگ مصر کے بارے میں سوچتے ہیں تو سیاحت یا زراعت کا خیال آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مصر کی معیشت، جو افریقہ کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے، کافی متنوع ہے۔ اس میں مینوفیکچرنگ کا بہت بڑا حصہ ہے جو افریقہ میں سب سے بڑا ہے۔ اس کے علاوہ سروسز، تیل اور گیس اور ہاں زراعت بھی اہم ستون ہیں۔ حالیہ تاریخ کی بات کریں تو پچھلی دہائی کافی ہنگامہ خیز رہی ہے۔ 2011 میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کے بعد صدر مبارک کو استعفیٰ دینا پڑا۔ 2012 میں ملک کے پہلے جمہوری انتخابات ہوئے جو محمد مرسی نے جیتے۔ پھر 2013 میں مزید مظاہروں کے بعد فوج نے انہیں اقتدار سے ہٹا دیا اور 2014 میں عبد الفتاح السیسی صدر منتخب ہوئے، جس کے بعد ایک نئی حکومت مستحکم ہوئی۔ یہ ایک تیز رفتار اور پیچیدہ تبدیلی کا دور تھا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ مصر کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کو دیکھنا ہوگا: تسلسل اور تبدیلی۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہزاروں سال پرانا ماضی اور ایک انتہائی متحرک حال دونوں ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ ایک طرف تو مصر تہذیب کا گہوارہ ہے، وہ جگہ جہاں دنیا میں سب سے پہلے تحریر، زراعت اور مرکزی حکومت جیسی چیزیں شروع ہوئیں۔ لیکن دوسری طرف آج کا مصر ایک جدید علاقائی طاقت بھی ہے، افریقہ کی دوسری سب سے بڑی معیشت، ایک بڑی فوج اور عرب دنیا میں ثقافتی طور پر ایک ٹرینڈ سیٹر۔ یہی قدیم ورثہ اور جدید عزائم، یہ دونوں رخ مل کر ہی آج کے مصر کی مکمل تصویر بناتے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، ایک ایسی قوم جس کی پہچان اس کی 5000 سالہ تاریخ سے ہے، وہ 21ویں صدی کی تیز رفتار تبدیلیوں اور چیلنجز کا سامنا کیسے کرے گی؟ مصر کا مستقبل اسی سوال کے جواب میں چھپا ہے کہ وہ اپنے عظیم ماضی اور پیچیدہ حال کے درمیان توازن کیسے قائم کرتا ہے۔ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیے۔